السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے شجاعت علی، اپنے اس چینل نوڈل ہیڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ آج موجود ہوں۔ آج کا ٹاپک ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ، بڑا ہی ہلکا پھلکا ٹاپک ہم نے رکھا ہے، اور ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ ہم کس طرح کما سکتے ہیں، ایک انسان کس طرح کما سکتا ہے۔ دیکھیں، کمانے کے لیے آپ کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ہر انسان کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے، ان میں سے ایک اسکل بھی ہو، ایک چیز بھی ہو تو وہ کما سکتا ہے۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یا تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس پیسے کو پیسے سے کما سکتے ہیں۔ یہ بڑی ہی پرانی کہاوت ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ اس کہاوت کا مقصد یہ تھا کہ پیسہ پیسے کو کس طرح کھینچتا ہے کہ آپ پیسے سے ہی پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھیں تو اب جس کے پاس سب سے زیادہ شیئرز ہوتے ہیں، جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، وہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے مارکیٹ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فور سپوز اگر کسی کے پاس شیئرز ہیں پی ایس او کے سب سے زیادہ، اگر وہ ہولڈر ہے سب سے زیادہ جو کہ ٹریڈ کر رہا ہے، تو جب وہ پرچیز کرتا ہے تو ڈیمانڈ اس کی بڑھ جاتی ہے اس شیئر کی اس مارکیٹ میں اس وقت، تو ڈیمانڈ بڑھنے سے اس کی پرائس اوپر جانے لگتی ہے، اور دوسرے انویسٹر بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور وہ بھی جب انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے ڈیمانڈ اوپر چلی جاتی ہے۔ پھر وہی بندہ جو ہے، جو کہ جس نے سب سے پہلے جس کے پاس پاور تھی اس شیئر کو اٹھانے کی، وہ اس کو آہستہ آہستہ سیل کرتا ہے۔ جب وہ سیل کرتا ہے تو وہ شیئر جو ہے نیچے آ جانے لگتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اصل میں تو اس نے سب سے زیادہ شیئر سے پیسہ کما لیا ہوتا ہے، اور ہر کوئی بندہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے سے اسی طرح پیسہ بناتا ہے۔ اچھا، اسی چیز کو کرپٹو کرنسی میں ویل کہتے ہیں، کہ ویل جو ہے جب وہ آتی ہے تو وہ سارا مال لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو پرچیز کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ایک ساتھ بہت سارا پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پرچیزنگ میں جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنے پہ آفر کر رہا ہے، وہ چاہے وہ کرپٹو کرنسی ہو چاہے وہ شیئرز ہوں، تو وہ چیز پرچیز کرتے جاتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو لگتا ایسا ہے کہ بھائی یہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، کچھ ایسا ہے جو اس کے اندر لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے، اور یہ چیز لوگ مسلسل بائی کر رہے ہیں۔ تو جب وہ بائی کرنے جاتے ہیں غریب انویسٹر، یا پھر جو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ چند شیئر لے کے بیٹھا ہوا 500 1000، جو وہ بائی کرنے جاتا ہے تو وہ وقت آ جاتا ہے ان کے سیل کرنے کا، جو کہ بائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیز وہاں سے نیچے آ جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ ایک چھوٹا انویسٹر اس مارکیٹ میں نقصان اٹھاتا ہے۔ تو پیسے سے پیسہ بنانا اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کس طرح کما سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے اسی طرح چل رہی ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے، مگر ہر کوئی، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا گھر چل رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے حصے کا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے۔ ایک پیسے والا ہوتا ہے تو وہ پیسے سے ہمیشہ خود کام نہیں کرتا، وہ اس کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں اس پیسے والے انسان سے پیسے لیتے ہیں جس کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ پیسے انویسٹ کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ کام کرنے والے اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کو اسکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ اسی بات کو اگر سمجھ لیں کہ شیئر پرچیز کرنے کے لیے بھی اس کو اسکل کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا شخص جو کہ اس کو یہ کام آتا ہو، اور بہت سارے کام اس کی کمپنیز چلانے کے لیے، تو آپ کے پاس یا تو اسکل ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے، کہ آپ وہ ڈیزائرڈ اسکل ہو جو وہ بندہ چاہ رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک سیٹ کی مثال دے رہا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ سیٹ ہو، یہ کمپنی بھی ہو سکتی ہے۔ کمپنی میں بھی شیئر ممبر ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، جو کہ ایک سیٹ کی طرح ہی ہوتے ہیں، جو کہ اس کمپنی کا جس کی مالک ہوتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں تو تھوڑا سا کلچر ہی ڈیفرنٹ ہے، تو یہاں پہ کارپوریٹ کلچر بہت کم کمپنیز میں دکھتا ہے، باقی تو ویسے زیادہ تر سیٹیا کلچر ہی دکھتا ہے۔ کارپوریٹ کلچر اور سیٹیا کلچر میں بہت ڈفرینس ہے، یہ ہم کسی اور ویڈیو میں ہم اس کی بات کریں گے۔ اچھا، تو دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، دوسرا طریقہ یہی ہے کہ یا تو آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے، ڈیزائرڈ اسکل ہوں، جو کہ آپ اس سے سروسز دے کے آپ کما سکیں۔
اچھا، سروسز میں اگر آپ دینے جائیں تو یا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ فری لانسنگ کرنے جا رہے ہیں یا پھر جو آپ کسی ادارے میں کام کرنے جا رہے ہیں. اگر ادارے میں کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس طریقے کی اسکلز لینی پڑیں گی. اگر آپ فری لانسنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس طریقے کی اسکلز لینی پڑیں گی یا پھر جو کہ ان ہے مارکیٹ میں. اچھا، تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو ملا دیں. جس کے پاس اسکل ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے. یہ آپ کو ہر پروفیشن میں ملے گا کہ لوگ جن کے پاس اسکل ہوتی ہے وہ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کا کام کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو بروکریج کہہ لیں یا اس کو آپ کوئی اور نام دے دیں، سروسز کا نام دے دیں. یہ ایچ آر میں بھی ہوتا ہے، یہ انوینٹری میں بھی ہوتا ہے، پرچیزنگ میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر شعبے میں ہوتا ہے. مطلب آپ جس بھی چیز کا کام کر رہے ہیں وہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ گیپ کوئی فل نہیں کر سکتا. یہ ایون کہ شادی میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ کوئی خاتون ڈھونڈ رہے ہیں شادی کرنے کے لیے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر نہیں مل رہی تو ہمیں بتائیں، ہم تھوڑی سی فی لیں گے اور آپ کو ڈھونڈ کے دے دیں گے. کیونکہ ہر بندہ جو ہے سرچ نہیں کر سکتا. ای سرچنگ بھی ایک بہت بڑی ایک ہیکٹک چیز ہوتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں پروڈکٹ ریسرچ اور نیش ریسرچ، جب کوئی بھی امیزون یا کہیں پہ بھی کوئی اسٹور کھولا جاتا ہے تو ان چیزوں پر ریسرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ہیکٹک چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ریسرچ جو ہو وہ بالکل کامل ہو اور آپ کو ایک پروڈکٹ اچھی مل جائے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. تو یہ ریسرچ چلتی رہتی ہے اور اس کے لیے آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اور لوگوں کو بھی جو کہ ریسرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی ایسے انویسٹرس کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ان سے یہ کام لے سکیں. ٹھیک ہے، تو تین طریقے ہم نے آپ کو بتایا آج کے. ایک تو ہے یا تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کمانے کے لیے، یا تو آپ کے پاس ریکوائرڈ اسکل ہونی چاہیے، یا تو تیسرا کہ آپ ان دونوں کو ملا دیں. اچھا، پھر ہماری یہ ڈگریز اور یہ ساری کوالیفیکیشنز کہاں رہ جاتی ہیں؟ یہ تو کہیں پہ بھی نہیں آ رہی، یہ تو پیسے کمانے میں آ ہی نہیں رہی. میرے بھائی، جو لوگ ڈگری کرتے ہیں اگر وہ اپنے ڈگری کے ساتھ ریکوائرڈ اسکل بھی ڈیولپ کر لیں تو وہ ان کو کمانے میں بڑی آسانی پیدا کرتی ہے. اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے ڈگریز تو کر لی ہیں، انجینئر بن گئے ہیں، اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، ہم جو ہے بایولوجی میں کچھ پڑھ لیا ہے مگر ہمیں جاب نہیں مل رہی. تو وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے، وجہ یہی ہوتی ہے اس کی کہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں نا کہ یار ایکسپیرینس نہیں ہے تمہیں. ایکسپیرینس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ریکوائرڈ اسکل نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکل نہیں ہے جو وہ انڈسٹری مانگ رہی ہے، آپ کی ڈگری سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہ ریکوائرڈ اسکل پیدا کریں. دیکھیں، پوری انجینئرنگ میں آپ بہت سارے سبجیکٹ پڑھتے ہوں گے، مگر آپ جا کے جاب جو کرتے ہیں وہ بہت ایک چھوٹے سے سبجیکٹ جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہاں اس ڈپارٹمنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان سے کہ بھائی میں نے تو اتنی ساری چیزیں سیکھی ہیں تو آپ تو مجھ سے یہ چھوٹا سا اس کا حصہ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشن ہیں، اس کے اندر بہت سارا ایکسپیرینس لوگ لیتے ہیں. تو آپ کے پاس وہ اسکل ہے کہ نہیں؟ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس انیشیل لیول کی وہ اسکل ہونی چاہیے جس کے اندر آپ نے پڑھا لکھا ہے. ٹھیک ہے، تبھی جا کے آپ اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، پیسے سے پیسہ کس طرح بنانا ہے ہم وہ اس چینل پہ ڈسکس کرتے رہیں گے، آپ کو ٹپس دیتے رہیں گے، آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو سارے بزنسز چل رہے ہیں آن لائن، یہ جو ای کامرس کے بزنسز چل رہے ہیں، آپ یہ پیسے سے پیسہ کس طرح بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ صرف شیئرز میں انویسٹ کریں، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے صرف بینک میں ہی پیسے رکھیں. سیفلی ہم کس طرح ان پیسوں کو انویسٹ کر کے ایسے بزنس میں ڈال سکتے ہیں جو کہ کم وقت لیتے ہیں آپ کا اور آپ ان سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ کو جو اگر نہیں آتی یا تو آپ کے پاس اسکل بھی نہیں ہے یا آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے
تو آپ ان دونوں کو ملانے کی کوشش کیجیے. اپنی کوئی ایسی فارم بنائیے جہاں پہ ایک کوئی نیش پکڑ لیجیے, کس نیش میں آپ کو کام کرنا ہے وہاں پہ یہ کام. یہ پلاٹ میں بھی ہوتا ہے, پراپرٹی میں ہوتا ہے, یہ شادیوں میں ہوتا ہے, یہ آپ کی جابس میں ہوتا ہے. یہ پروفیشن ہر جگہ ہے, یہ پروفیشن ہر جگہ ہے. یہ بہت ہی اسٹیبل پروفیشن ہے, اور جب تک یہ جاب رہیں گی, جب تک انویسٹر رہیں گے, جب تک یہ دونوں پارٹیز ہیں, آپ کا بزنس ڈاؤن نہیں جانے والا. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو ضرور سوچیں کہ آپ کہاں فال کرتے ہیں. کیا آپ کے پاس اسکل ہے, کیا آپ کے پاس پیسہ ہے, یا تھرڈلی کیا آپ چاہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ملا دوں. اب وہ ان دونوں کو کیسے ملانا ہے وہ آپ کو اس بات پہ غور کرنا ہے, اس بات کو سمجھنا ہے. اپنی وہ مارکیٹ بیس بڑھانی ہے, اس کے اندر پی آر بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو ان دونوں کو ملانے کے لیے ان دونوں سے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہئیں. ٹھیک ہے, تعلقات انویسٹر کو بھی پتہ ہو کہ ہاں بھائی آپ اس چیز کے ماہر ہیں, اور آپ کو جب وہ ٹاسک دے گا تو آپ اس کی ٹاسک پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور جو لوگ ہیں آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ یار جو آپ جن سے ملانے والے ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے کسی چینل کے تھرو آپ کے پاس اس کی کمی نہ ہو. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم نے ان تینوں جابس کے بارے میں اور بہت ساری, ان تینوں جو ٹریڈس ہیں اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے. اگر ہماری ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لائک یا سبسکرائب دینا چاہیے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.